السلام علیکم ویورز، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمام اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ یزیدی قافلہ اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا۔ انہوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی۔ ویورز، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں بھاگتیں۔ ایسا قیامت کا منظر تھا کہ اس یزیدی قافلے کے علاوہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہ پاتی۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان شہداء کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے ہو؟ 2 دن بعد عمر بن سعد حضرت حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو ایک کوہرام مچ گیا، گویا زمین اور آسمان دونوں رونے لگے۔ عمر بن سعد نے سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچیں اور ان کی باندیاں جو تھیں وہ سجی سنوری اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی عورت کون ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح اس نے دریافت کیا مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ پھر کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک کر بولیں، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا، اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ رونے لگیں اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا اور پھر ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تو امام زین العابدین نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھپھی ان سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، اگر تو نے ان کو قتل کیا تو ہم کو بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیری اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح، متقی اور نیک مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ یہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ویورز، ابن زیاد کے ظلم کی حد بس یہی نہیں تھی بلکہ اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد ان کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا گیا اور انہی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ ویورز، یزید نے ان تمام بیبیوں اور امام زین العابدین کو
کچھ دن تک اپنی قید میں رکھا، اور اسی قید میں بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ دن بعد یزید نے ان تمام بیبیوں اور امام زین العابدین کو اپنے کچھ آدمیوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمرو القیس بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئیں، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچیں تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی بھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھیں۔ کوئی بھی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کی بہو بننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچیں تو پورے مدینے میں ایک کوہرام تھا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ افراد مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت سے لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے۔ اگر میں حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ ویورز، عام مورخین نے یوں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ ابو نعیم زہری نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن بالکل اندھیرا ہو گیا اور 3 روز تک پورا اندھیرا رہا۔ علی بن مسہر سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا۔ بعض مورخین نے بھی کہا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں۔ جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک بھی نہ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا۔ تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آفتاب کو ایسا گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں بھی تارے نظر آنے لگے۔ آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات بھی روئے۔ کافر تک اس حادثے سے کانپ اٹھے اور رو پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے۔ راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جاں بازی ہے، اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق اور سچائی پر استقامت اور استقلال کی بہترین مثال ہے۔ ویورز، یزید نے 3 سال تک حکومت کی۔ حکومت کے پہلے سال اس نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا اور نواسیوں کو قید کیا۔ دوسرے سال اس نے مدینے پر حملہ کیا، 1000 سے زیادہ خواتین اور 10,000 سے زیادہ مردوں کو قتل کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز، اور مسجد نبوی میں جانوروں کو باندھا گیا۔ حکومت کے تیسرے سال اس نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، اور پھر یزید نے یہ بھی کہا کہ نبوت بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی فرشتے آئے۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر درہ فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ بددعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے
فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ ویورز، اول تو ایسے مظلوم کی بددعا اور پھر نواسہ رسول کی، اس میں قبولیت کا کیا شبہ تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح یہ لوگ مارے گئے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، یا چند روز ہی میں ملک اور سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی دکھا دیا گیا۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نبینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو میں اندھا تھا۔ ویورز، جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش شکل آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے سر یہ گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں وہ چند روز کے بعد مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ لوگوں نے صبح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ ویورز، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ یہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد مختار نے حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے سورما بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولد بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، آخر میں آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر ابن زیاد کے تمام افراد کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ ویورز، جن مظلوموں کو انہوں نے فنا کرنا چاہا وہ در حقیقت آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ یزید کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ حق و باطل کے مارکے میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہی ہوا کرتی ہے۔ ویورز، اس میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر عدل و انصاف سے نظر پھیر لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک
ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام اور اہل بیت کی پیروی کرنا نصیب فرمائے، اور ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو ہم اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائیں، اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہم اللہ کے شکر گزار بندے ثابت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔